بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر جمعہ کے فجر کے بعد ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، شرح السنہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ کتاب عقیدے سے تعلق رکھتی ہے اور بہت ہی بنیادی اصول کو انہوں نے ذکر کیا ہے اس کتاب کے اندر۔ کئی باتیں ہم لوگ سن چکے ہیں، آج بھی ایک بات ہم لوگ سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُتْعَةَ مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَالِاسْتِحْلَالُ حَرَامٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ کہتے ہیں کہ جان لو کہ متعہ، عورتوں سے متعہ کرنا اور حلالہ کرنا، یہ قیامت تک حرام ہے، قیامت تک حرام ہے۔ تو یہ ایک اصول ہے کہ متعہ کرنا عورت سے اور حلالہ کرنا یہ قیامت تک حرام ہے۔ اس کی وضاحت میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فقہی مسئلہ ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے، لیکن اس کا تعلق عقیدے سے بھی ہے، اس کا تعلق عقیدے سے بھی ہے۔ اسی وجہ سے یہاں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو ذکر کیا۔ یہاں یہ جاننا چاہیے کہ متعہ کہتے کس کو ہیں۔ متعہ، دیکھیے، متعہ کہتے ہیں کہ ایک خاص وقت کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے کسی عورت سے شادی کر لینا، اس میں مہر نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں ولی ہوتا ہے، مہر بھی نہیں ولی بھی نہیں، ایک خاص وقت کے لیے، وقت وہ کم ہو یا زیادہ ہو، وقت وہ کم ہو یا زیادہ ہو، جیسے جتنا وقت کے لیے شادی کیا وہ وقت ختم ہو گیا تو آٹومیٹک یہ شادی ختم ہو جاتی ہے، آٹومیٹک یہ شادی ختم ہو جاتی ہے، طلاق دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی کو متعہ کہتے ہیں، اسی کو متعہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ شروع اسلام میں جائز تھا، یہ شروع اسلام میں جائز تھا، اور پھر خیبر کی جنگ میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ خیبر کی جنگ میں سن 7 ہجری میں خیبر کی جنگ ہوئی، اس میں یہ حرام ہو گیا۔ پھر فتح مکہ کے دن ایک دن کے لیے حلال ہوا، پھر حرام کر دیا گیا۔ فتح مکہ کے دن ایک دن کے لیے حلال ہوا اور پھر حرام کر دیا گیا، اور اب یہ حرام قیامت تک ہے، اب یہ حرام قیامت تک یہ متعہ حرام ہے۔ تو اس کے بارے میں حدیث میں بھی ذکر اس کا ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے بارے میں صحیح بخاری میں 4615 میں اور صحیح مسلم کے اندر 1404 کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کننا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس لنا نساء فقلنا الا نستخسی فنہانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالصوب الى اجل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے آپ کے ساتھ جا کر کے، تو اس وقت ہمارے پاس عورتیں نہیں ہوتی تھیں، ہماری بیویاں نہیں ہوتی تھی، تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم خصی کر لیں، کیا ہم خصی کر لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا،
خسی کر لینا، جیسے اس سے کیا ہوتا ہے کہ مردانگی کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک دیا اور رخصت دیا کہ ہم کسی عورت سے کپڑے کے ذریعے سے کپڑا دے کر کے ایک وقت مقررہ کے لیے شادی کر لیں، نکاح کر لیں۔ تو یہ جائز تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اجازت دیا تھا، رخصت دیا تھا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں 4216 کے اندر ایک روایت ہے، اور مسلم کے اندر 1407 کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء یوم خیبر وان اکل لحوم الحمر الانسیہ۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عورتوں سے متعا کرنے کو منع کر دیا یوم خیبر، خیبر کے جنگ کے دن، خیبر کے جنگ کے دن، اور گھریلو گدھے کا گوشت کھانے سے ہم کو منع کر دیا۔ اس وقت یہ بھی حرام ہو گیا، پہلے یہ حلال تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا۔ حالانکہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا اس وقت بھی کوئی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو متعا کو جائز کرتے ہیں؟ حالانکہ اس امت میں یہ اتفاق ہے، مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ متعا قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ لیکن اس زمین پر ایک ایسے گروہ ہے، ایک ایسا فرقہ ہے جو کہتے ہیں کہ متعا جائز ہے۔ متعا جائز نہیں بلکہ اس کی فضیلت کو بھی بیان کرتے ہیں، اور وہ شیعہ ہے۔ حالانکہ ابھی آپ نے سنا بخاری کی ایک روایت، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا خیبر کے دن۔ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلو کرتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا وصل ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں۔ خلیفہ بلا فصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی دوسرے خلیفہ نہیں ہے، ڈائریکٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پہ ہیں۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، لیکن ان سے پہلے حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، بلکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام پیغمبروں سے بھی افضل ہیں۔ جو آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام پیغمبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام پیغمبروں سے افضل نہیں مانتے، وہ لوگ صحیح مسلمان اور شیعہ نہیں مانتے وہ لوگ۔ تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ منع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ بات ہے۔ صحیح مسلم میں 1406 نمبر میں ایک روایت ہے، حضرت صبرہ الجہنی، حضرت صبرہ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ اذن لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمتعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو متعہ کی اجازت دیا ہے۔ متعہ کی اجازت دیا۔ متعہ کیا ہے؟ ابھی ہم لوگوں نے سنا کہ ایک وقت مقررہ کے لیے عورت سے فائدہ اٹھانا جس میں مہر نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں ولی ہوتا ہے، وقت ختم ہو جانے سے نکاح ختم۔ تو کہتے ہیں کہ ہم کو اجازت دیا متعہ کا، تو میں اور ایک آدمی چلے، جانے لگے، ایک عورت ملی بنو عامر کی، بنو عامر قبیلے کی ایک عورت ملی، اور وہ کیسی تھی؟ کہتے ہیں کہ وہ جوان اونٹنی کی طرح تھی اور لمبی گردن سراہی کی طرح، یہ خوبصورتی کی پہچان ہے۔ تو اس عورت پر ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنے آپ کو پیش کیا کہ اس طریقے سے ہم آپ سے متعا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا ما تو تھی، ما تو اتا، کیا ہم کو دو گے تم لوگ؟ اس کے بدلے میں ہم کو کیا دو گے؟ تو کہتے ہیں حضرت صبرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ردائی،
میرے پاس چادر ہے، میرے پاس چادر ہے، اور میرے ساتھی نے بھی جو میرے ساتھ گئے تھے انہوں نے بھی کہا کہ ردائی، میرے پاس بھی چادر ہے، وہ چادر لے لو اور اس کے بدلے میں اس طریقے سے متاع کر لو۔ تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھی کی چادر میری چادر سے اچھی تھی، عمدہ تھی، لیکن میرے ساتھی سے زیادہ میں جوان تھا۔ چادر تو میرے ساتھی کی اچھی تھی مجھ سے، لیکن جوانی میں میں زیادہ جوان تھا۔ تو وہ عورت دیکھنے لگی، میری چادر کو دیکھی اور اس کی چادر کو دیکھی، تو اس کی چادر پسند آ گئی، میرے ساتھی کی چادر پسند آ گئی۔ پھر مجھ کو دیکھی تو مجھ کو زیادہ نوجوان دیکھی تو کہنے لگی کہ تو اور تیری چادر میرے لیے کافی ہے، تو اور تیری چادر میرے لیے کافی ہے۔ تو حضرت صبرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ پھر میں 3 دن تک اس کے ساتھ ٹھہرا، 3 دن تک اس کے ساتھ ٹھہرا۔ ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من کان عنده شیء من هذه النساء التي يتمتع فليخلي سبيلها، کہ جس آدمی کے پاس بھی متاع کی جانے والی عورت ہیں، کوئی بھی عورت ہو جس سے متاع کر رہا ہے، اس کو اپنا راستہ چھوڑ دو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متاع کو منع کر دیا، تو حضرت صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو اپنا راستہ چھڑوا دیا۔ اس طریقے سے یہ روایت ہے مسلم کے اندر۔ تو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا اور کئی صحابہ اکرام نے متاع بھی کیا۔ تو اس طریقے سے بات ہے۔ متاع پہلے یہ جائز تھا، خیبر والے دن حرام کر دیا، پھر فتح مکہ کے دن 1 دن کے لیے، اور کچھ علماء نے کہا کہ 3 دن تک کے لیے یہ جائز تھا، پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے یہ حرام ہو گیا۔ لیکن شیعہ، میں نے کہا کہ شیعہ کے نزدیک ابھی بھی یہ حلال ہے، بلکہ اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، ایک دو باتیں شیعہ دیکھیے کس طریقے سے کہتے ہیں۔ شیعہ کے نزدیک ایک روایت ہے کہ مومن کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ متاع نہ کرے۔ دیکھیے، مومن کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے، اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ متاع نہ کرے۔ ان لوگوں کی کتاب ہے من لا یحضرہ الفقہ، اس کی 3 جلد کی صفحہ نمبر 280 پر 7 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مومن اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ متاع نہ کرے، جبکہ یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے ایک کتاب ہے مستدرک الوسائل، شیعہ کی کتاب ہے مستدرک الوسائل، تو اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ایک جھوٹی حدیث ہے، روایت ہے۔ اس میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا تو اس وقت حضرت جبریل امین کے ذریعے سے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں متاع کرنے والے کو بخش دیا، دیکھیے متاع کی فضیلت یہ بیان کرتے ہیں، اسی طریقے سے مستدرک الوسائل کے اندر ہی ایک اور روایت ہے، کہتے ہیں کہ متاع کے بارے میں ابو جعفر سے پوچھا گیا متاع کرنے کا کوئی اجر اور ثواب بھی ہے، متاع کا کوئی اجر اور ثواب بھی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر متاع سے اللہ کی رضا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلاف مقصد ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کافر سمجھتے ہیں شیعہ، تو کہتے ہیں کہ اگر متاع کرنے کا مقصد اللہ کی رضا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلاف ورزی کا مقصد ہو تو کہتے ہیں کہ اس کا ثواب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اگر وہ عورت سے چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کیا، صرف ارادہ کیا اور گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس قدر نیکی لکھ دیتا ہے، اس کو ایک نیکی اللہ تعالیٰ اس کو لکھ دیتا ہے، بس ارادہ کر لیا اور
عورت کے پاس چلا گیا، چھیڑ چھاڑ بھی ابھی نہیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے، لیکن ایک نیکی اس کو دے دیتا ہے، اور پھر اگر اس نے اس کے قریب ہوتا ہے، قریب ہو گیا اور چھیڑ خانی بھی کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ قریب ہو گیا، اب چھیڑ خانی بھی کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر صرف چھیڑ خانی کیا تھا نا، اب اگر متعا کیا یعنی اس سے مل بھی لیا، مل گیا اور ناپاک ہو گیا اور پھر غسل بھی کر لیا تو کتنا ثواب ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اگر اس سے فارغ ہو کر غسل کرتا ہے تو اللہ اس کے ہر بال کے بدلے میں، جس پر سے غسل کا پانی گزرتا ہے، ہر بال کے بدلے میں اس کو مغفرت کر دیتا ہے، ہر بال کے بدلے میں تو مغفرت کر دیتا ہے، مغفرت سے نوازتا ہے۔ تو اس کے راوی نے پوچھا کہ جسم کے پورے بال کے بدلے میں؟ تو کہا ہاں، پورے جسم میں جتنے بھی بال ہیں، جہاں جہاں پانی پہنچا ہے، پانی گزرا ہے، ان بال کے بدلے میں ان کی اتنی مغفرت ہوگی۔ یہ متعا کی فضیلت ان کی کتابوں میں ہے۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں جو شیعہ اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ اور آج دیکھیے، یہ یاد رکھیے، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے کہا کہ متعا کا حکم زنا کا ہے، متعا کا حکم زنا کا ہے، جو آج شیعہ اس کو ثواب کی امید پر کرتے ہیں، اس کو ثواب سمجھتے ہیں، ثواب، بلکہ ان کے علماء نے صاف طور پر لکھا ہے کہ یہ سنت ہے جبکہ حرام ہے، سنت ہے، ثواب ہے، اور اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ اور آج بھی آپ یقین مانیے حیدرآباد وغیرہ میں ابھی بھی یہ مسئلہ ہے، ابھی بھی ادھر ادھر سے، ایران سے، توہرستان سے، ایران تہران اور ادھر ادھر سے لوگ آتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے نکاح کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ یہ زناکاری ہے، یہ زناکاری ہے جو ابھی بھی بہت ساری جگہوں پر ہے، اور یہ متعا کے نام پر ہے، یہ متعا کے نام پر ہے۔ اسی طریقے سے حلالہ بھی قیامت تک کے لیے حرام ہے، لیکن تعجب ہے کہ آج حلالہ تبلیغی جماعت کے اندر اور بریلویوں کے اندر ابھی بھی حلالہ ہے، حلالہ، بلکہ حلالہ سینٹر مسجدوں کے بازو میں روم بنا کر رکھتے ہیں، حلالہ سینٹر ابھی، اور یہ بھی زناکاری ہے، یہ زناکاری ہے۔ حلالہ بولے تو ہم سبھی کو جانتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، طلاق بتہ دے دیا، 3 طلاق دے دیا، اور پھر پچھتاوا ہوا کہ کیا کروں، تو اسلام میں یہ ہے کہ دوسرے مرد سے شادی کرے اور زندگی گزارنے کی نیت سے شادی کرے، اور اپنی خوشی سے اگر اس نے پھر طلاق دیا تو پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی، پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ لیکن حلالہ کرنے والے ابھی جو تبلیغ جماعت اور بریلی وغیرہ حلالہ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا تو اب پھر پچھتاوا ہوا تو کیا کرتے ہیں؟ کسی کو کچھ پیسہ دے کر کے نکاح کروا دیتے ہیں اور روم میں صرف داخل کرا دیتے ہیں، روم میں ایک روم میں بند کر دیتے ہیں، بس 1 گھنٹہ کے لیے، آدھا گھنٹہ کے لیے، اور پھر کہتے ہیں کہ زبردستی کہتے ہیں کہ طلاق دے دو، طلاق دلوا دیتے ہیں، ایک بیٹھک میں 3 طلاق دلوا دیتے ہیں اور پھر شادی کر لیتے ہیں۔ یہ شریعت کے ساتھ ہنسی مذاق ہے، یہ دین کے ساتھ ہنسی مذاق ہے، ٹھٹھا ہے، ٹھٹھا ہنسی مذاق ہے، اور یہ زناکاری ہے۔ اور جو بھی حلالہ سینٹر ہیں سب زنا کے سینٹر ہیں، سب زنا کے سینٹر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لعنت بھیجا ہے، حلالہ کرنے اور کرانے والوں پر لعنت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ ابھی بھی موجود ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ تو یہ فقہی مسئلہ تو ہے لیکن عقیدے سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ ہمارا عقیدہ، صحابہ کرام کا عقیدہ، سلف صالحین کا عقیدہ، اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ، قیامت تک اہل حق کا عقیدہ یہ کہ حلالہ جائز نہیں ہے، حلالہ جائز نہیں ہے۔ جو ابھی موجودہ شکل صورت بنا کر رکھے ہیں، 1 گھنٹہ کے لیے شادی اور پھر طلاق، 1 گھنٹہ کے لیے شادی اور طلاق، اور اس کو ڈرا دھمکا کر کے طلاق دے دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں۔ اور متعا جو حرام ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ کہ حرام ہے، لیکن اہل سنہ والجماعت کے خلاف یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، عقیدہ بن چکا ہے کہ یہ جائز ہے،
بلکہ یہ ثواب ہے، اور مومن مکمل اسی وقت ہوگا جب متع کرے، اور اس کی فضیلت پر ایسی ایسی باتیں ہیں کہ میں ابھی سنا نہیں سکتا، تو اتنی عجیب عجیب باتیں ہیں۔ تو یہ ایک اصول ہے، اور ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے، اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ شہروں میں ابھی بھی پھیل رہا ہے، شہروں میں ابھی بھی بہت تیزی کے ساتھ متع اور حلالہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اور ایک اور چیز ہم لوگ مختصر سا پڑھ لیتے ہیں، آج اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، بعد میں اس کی تفصیل پڑھ لیں گے۔ فرماتے ہیں کہ وعارف لبنی ہاشم فضلہ لقرابتہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتعرف فضل قریش والعرب وجمیع الافخاذ وعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام وعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول فلا تنساهم وعرف فضلهم وكرامتهم وجيرانه من أهل المدينة وعرف فضلهم۔ فرماتے ہیں کہ بنو ہاشم کی فضیلت کو سمجھو، جانو۔ یہ دیکھیے ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے کہ بنو ہاشم کی فضیلت کو جانو، یہ ہمارے عقیدے میں سے ہے۔ اور کہتے ہیں کیوں جانو؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے، اسی وجہ سے ان کی فضیلت کو تم جانو، اور قریش کی فضیلت کو تم جانو، اور عرب کی فضیلت کو جانو۔ عرب کی فضیلت کو جاننا ہمارے عقیدے میں داخل ہے، ہمارے عقیدے میں داخل ہے عرب کی فضیلت کو جاننا۔ اور کہتے ہیں وجمیع الافخاذ، عرب کے تمام قبیلوں کی فضیلت کو جاننا ہمارے عقیدے میں داخل ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کی قدر کو، ان کی منزلت کو، ان کے حقوق کو، اسلام میں ان کے لیے کیا حق ہے، اس کو جانو۔ اور کہتے ہیں قوم کا مولا انہی میں سے ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کے حق کو بھی جانو، اسلام کے اندر تمام لوگوں کا حق کیا ہے، اور عرب کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا، بنو ہاشم کا کیا قدر منزلت ہے، کیا ان کی فضیلت ہے، اور عام لوگوں کی کیا فضیلت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ انصار کی فضیلت کو جانو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری لوگوں کے لیے کیا وصیت کیا ہے، ان کو جانو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل خاندان جو اہل بیت ہیں، ان کی فضیلت کو جانو، اور بھولو مت، ان کی فضیلت کو بھولو مت۔ اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں اور اہل مدینہ کی فضیلت کو بھی جانو، پہچانو، اور بھولو مت۔ یہ دیکھیے یہ عقیدے میں داخل ہے، اللہ اکبر۔ یہ اصول سے بہت سارے لوگ چھٹ جاتے ہیں اور اہل سنہ والجماع سے بغاوت کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شیعہ تمام صحابہ کرام کو، کچھ صحابہ کرام کے علاوہ تمام صحابہ کرام کو کافر، مرتد اور منافق سمجھتے ہیں۔ خصوصی طور پر حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر اور مشرک سمجھتے ہیں، اور زندیق سمجھتے ہیں، دین سے بے دین سمجھتے ہیں۔ بلکہ خمینی، جو ایران کا خمینی بہت معروف ہے، تو اس نے کیا کہا کہ اگر ہماری حکومت آ جائے تو ہم دو شیطان، حضرت نعوذ باللہ من ذالک، دو شیطان حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، دونوں کو قبر سے نکال کر پھانسی میں لٹکائیں گے۔ تو اس طریقے سے اتنا خطرناک وہ لوگ، اور نمازوں میں بد دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج پریزنٹ میں حالت اخوان المسلمین کی کیا ہے؟ اخوان المسلمین کی کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے دن رات عرب کو گالی دیتے ہیں۔ یہ اللہ اکبر۔ دیکھیے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کب کے علماء میں سے ہیں، اور اس وقت یہ عقیدہ لکھے ہیں کہ عرب کے تمام قبیلوں کی، ایک قبیلہ نہیں، تمام قبیلوں کی فضیلت کو جانو، قریش کی فضیلت کو جانو، اور ان کی قدر کو، اسلام کے اندر کیا ان کی قدر ہے، ان کو پہچانو، ان کی پہچانو۔ آج اخوان المسلمین اور ہندوستان میں جماعت اسلامی، عرب دیشوں میں
اخوان المسلمین اور ہندوستان میں جماعت اسلامی سیم ہے، دونوں ایک ہی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ دن رات سعودی عربیہ کے بارے میں، عرب قبیلوں کے بارے میں الٹے سیدھے بکواس بولتے رہتے ہیں کہ وہاں ایسے ہو رہا ہے، یہاں ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہے، وہ ہے، گمراہ ہو گئے، یہ کیا ہو گیا۔ اور جس جگہ پر وہ بیٹھے ہیں اس جگہ پر اتنے فتنے ہیں کہ کبھی ان کے بارے میں کچھ بول نہیں سکتے، کبھی ان کے بارے میں کچھ بول نہیں سکتے۔ تو یہ یاد رکھیے، یہ عقیدہ غلط عقیدہ ہے، یہ صحیح عقیدہ نہیں کہ رات دن عرب کے بارے میں بولتے رہے، خصوصی طور پر صحابہ کے بارے میں۔ بلکہ مودودی نے تو کئی صحابہ کرام کے بارے میں الٹا سیدھا کر دیا۔ مودودی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے اندر بھی بہت ساری عجیب عجیب باتیں کر دیا، بہت ساری عجیب عجیب باتیں کر دیا۔ تو اس طریقے سے شیعہ اور بہت سارے ایسے شیعہ مائل جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں، حالانکہ بدعتی ہیں، جو جھنڈا پارٹی، وہ بھی بہت سارے خرافات بک دیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یزید کی وجہ سے بہت سارے الٹے پلٹے بول دیتے ہیں۔ ابھی پریزنٹ میں سلمان حسین ندوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درباری ملا تھے۔ سوچیے، اس نے بہت ساری حدیثوں کو چھپا دیا اور بہت عجیب عجیب باتیں کی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی الٹا سیدھا بہت کہا اور باغیوں کا سردار قرار دیا۔ اس طریقے سے یہ سب کے سب یاد رکھیے اہل سنت والجماعہ صحیح عقیدہ اہل حق کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اور یاد رکھیے ابھی اس وقت اس زمانے میں یہ فتنہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، یہ فتنہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اس کی وضاحت میں اور بہت ساری باتیں ہیں، میں صرف اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ کو سمجھنے، پڑھنے، اسی پر جمے رہنے، قائم رہنے کی توفیق دے۔ ہمیں غلط عقیدہ، غلط افکار، غلط نظریات اور غلط نظریہ رکھنے والے لوگوں کی کتاب اور ان کے بیان سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی قدر منزلت کو پہچاننے اور انہی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ ہر قسم کے فتنہ، فساد، شرک و بدعت سے اللہ ہم کو بچا کر رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔